یہ وہ لمحہ ہے جسے دنیا کبھی بھول نہ سکے گی۔ 28 فروری 2026 جب مشرق وسطیٰ کی فضا میں ایک دھماکہ گونجا اور عالمی طاقتوں کی پہلی سیدھی ٹکر سامنے آئی۔ اس دن امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف مشترکہ فضائی اور میزائل حملہ کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہوئے اور ایران نے بدلے میں خطے میں واقع امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ طاقت، مفادات اور عالمی سیاست کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور آج ہم اس کی حقیقت، اسباب اور نتائج کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، ایران کی مزاحمتی حمایت۔ ایران نے طویل عرصے سے حماس، حزب اللہ اور یمن کے حوثی جیسے گروہوں کی سیاسی و عسکری حمایت کی ہے۔ یہ گروہ اسرائیل اور مغربی اتحادیوں کے لیے براہ راست سیکیورٹی خطرہ تصور کیے جاتے ہیں، جس نے خطے میں کشیدگی کو گہرا کیا ہے۔ نمبر 2، اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہ کرنا۔ ایران نے ہمیشہ اسرائیل کو الگ ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ یہ نظریاتی اختلاف اب ایک خطرناک جیوپولیٹیکل تنازع میں تبدیل ہو چکا ہے، جس کے اثرات آج پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، مشرق وسطیٰ کے تیل کے وسائل۔ دنیا بھر کی معیشت مشرق وسطیٰ کے توانائی ذخائر پر منحصر ہے۔ طاقت کا وہی محور جو توانائی، تجارت اور عالمی تجارت کے راستوں کو کنٹرول کرے، وہ عالمی اثر و رسوخ بھی حاصل کرتا ہے۔ نمبر 4، اسٹریٹ آف ہرمز، باب المندب اور سوئز کینال۔ یہ سمندری گزرگاہیں دنیا کی تجارت کا بنیادی حصہ ہیں۔ امریکہ ان راستوں پر کنٹرول برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ ایران خاص طور پر آبنائے ہرمز میں اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور حوثی باغی باب المندب کے قریب سرگرم رہ کر اس توازن کو چیلنج کرتے رہے ہیں، جو عالمی تجارت کا ایک حساس نقطہ ہے۔ نمبر 5، ایران پاکستان سرحد۔ ایران اور پاکستان کے درمیان تقریباً 909 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ اگر خطے میں طاقت کا توازن بدلتا ہے تو پاکستان براہ راست اس کشیدگی اور اس کے خطرات کا سامنا کرے گا۔ نمبر 6، پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار، جیوپولیٹیکل خدشات۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت عالمی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خطے میں طاقت کے مفروضات میں سے اس بات کو بھی بطور تجزیاتی نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ بڑی طاقتیں جنوبی ایشیا میں اپنا اثر بڑھانا چاہتی ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے، تاکہ نہ صرف مسلم امہ پر بلکہ پوری دنیا پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکیں۔ نمبر 7، روس اور چین کو روکنے کی حکمت عملی۔ خطے میں طاقت کی نئی صف بندی میں روس اور چین کا کردار بھی اہم ہے۔ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی مشرق وسطیٰ میں مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں تو وہ عالمی طاقت کے اس توازن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس کا اثر یوریشیا تک محسوس ہو سکتا ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور خامنائی کا قتل۔ حقیقت، یہ کشیدگی 28 فروری 2026 کو ایک نئی شکل میں سامنے آئی، جب امریکہ اور اسرائیل نے ایک بڑے مشترکہ فضائی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا۔ ایرانی سرکاری ذرائع نے اعلان کیا کہ انہیں اپنے دفتر میں فریضہ انجام دیتے ہوئے شہید کیا گیا، اور ملک بھر میں 40 دن کا سوگ اور 7 روزہ عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ یہ حملہ نہ صرف ایران کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ اس نے عالمی تعلقات کو بھی ایک نئے بحران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ایران نے خامنائی کی شہادت کے بعد امریکی فوجی اڈوں اور اتحادی مقامات کو جوابی حملوں سے نشانہ بنایا ہے، جس میں خلیجی ریاستیں اور امریکی عسکری مراکز بھی شامل ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی فورسز نے بھی بتایا ہے کہ ان حملوں نے متعدد امریکی فوجیوں کو نقصان پہنچایا ہے اور خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اس کے عالمی اور معاشی اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ براہ راست تصادم صرف فوجی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ عالمی معیشت، توانائی، مارکیٹس
تجارت اور دنیا کے سلامتی ڈھانچے پر گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عالمی اسٹاک مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہے، اہم تجارتی راستوں پر خطرہ ہے، اور دنیا کے طاقتور ممالک اس صورتحال کی روشنی میں اپنی پالیسیوں پر دوبارہ غور کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان ایک ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے جس پر خطے کی امن و سلامتی کا براہ راست اثر پڑتا ہے۔ پاکستان نے اپنی سرحدوں کی حفاظت، معاشی استحکام اور خطے میں امن کے لیے محتاط اور متوازن پالیسی اپنائی ہے، جہاں وہ براہ راست مداخلت سے گریز کرتا ہے اور سفارتی حل کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کو اس صورتحال میں نہ صرف اپنی سلامتی بلکہ معاشی اور علاقائی توازن کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ یہ جنگ صرف میدانوں میں نہیں لڑی جا رہی، یہ جنگ طاقت، مفادات اور مستقبل کے عالمی نقشے کی ہے۔ یہ تنازع نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے امن و استحکام پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے سب سے اہم سوال یہی ہے: کیا مذاکرات ہوں گے؟ کیا طاقتوں کو سمجھداری کا راستہ ملے گا؟ اور کیا دنیا ایک بار پھر امن کی جانب واپس لوٹے گی؟ یہ وقت سوچنے، سمجھنے اور امن کے سفر کو ترجیح دینے کا ہے۔ اگر آپ نے یہ تجزیاتی رپورٹ معلوماتی اور واضح پائی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کے خیال میں آگے کیا ہوگا۔